شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات عالی کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور راز کے کل جہان بھی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم احمد مجتبی مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ عقیدت و محبت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور رسول رحمت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور لطف و کرم سے ہم ایک رات پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر خیر کے لیے برادرم ڈاکٹر محمد آصف صاحب کے دولت خانے پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کی محافل کا اہتمام عشق رسول، عشق خدا اور عشق اسلام کی بقا کے لیے اور دوام کے لیے ہوتا ہے تاکہ امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ گناہوں کی کثرت کے ساتھ، دنیا کے معاملات کی کثرت کے ساتھ انسان کا جو رشتہ اسلام کچھ ماند پڑ جاتا ہے اور اس پر گناہوں کی گرد جم جاتی ہے، تو یہ پاکیزہ محافل ان گناہوں کو دور کرنے کے لیے ایک جو وہ بہترین سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محافل کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ چونکہ ہماری یہ محافل اتنی ان کی لمبی نہیں ہوتی ہیں، ہم نے ان محافل کو مختصر کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت پر گزشتہ 2 محافل میں تذکرہ کر چکے ہیں، اور آج بھی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت پر ہی بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ جو حدیث مبارکہ میں اب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو صاحب مواہب اللدنیہ نے اپنی جب وہ کتاب کے اندر نقل فرمایا، اور امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو الوفاء باحوال مصطفیٰ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں قالا، تمام حضرات اپنی توجہ میری طرف کریں گے تب آپ کو اس حدیث پاک کو سننے کی لذت آئے گی اور چاشنی آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ لما اراد اللہ تعالی ان یخلق محمدا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کو بشری لبادے میں تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، سرکار حالت نور میں تو کائنات کی آفرینش سے پہلے موجود تھے۔ ایک اللہ کی ذات تھی اور دوسرا اللہ کے محبوب کا نور موجود تھا۔ یہ 2 چیزیں تو اول دن سے جب وہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں سے چلا اور سرکار کے سامنے کیا کیا بنا،
وہ ہم نے کل کی گزشتہ محفل میلاد میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ زمین، یہ ساتوں آسمان، یہ عرش، یہ جنت، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشری لبادے کے اندر، ایک انسانی روپ اور شکل کے اندر، اس کائنات کے اندر مبعوث جب وہ فرمانے کا ارادہ فرمایا، امرا جبرائیل علیہ السلام ان یاتیہ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب فرشتے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ زمین پر ایسی مٹی لے کر آؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کے لیے اور میرے محبوب کی شان کے لائق ہو، یعنی کوئی عام مٹی نہیں۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمانا تھا، جو کل حدیث پاک آپ نے سنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ لو لا ہو ما خلقتو کا، اے آدم اگر میں اپنے محبوب محمد کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو اے آدم میں تم کوئی پیدا نہ فرماتا۔ اب بظاہر آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ باپ بنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ وہ کیفیت کیا ہے کہ آئیے سر آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل۔ پھول درخت کے اوپر لگتا ہے اور نخل جو ہے وہ درخت کو کہا جاتا ہے، تو آدم کہتے ہیں کہ ظاہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پھول ہیں۔ اولاد باپ کی پھول ہوتی ہے نا، اولاد جو باپ کے یعنی کہ پھل ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بظاہر تو میں آدم علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہوں، لیکن حقیقت میں میرے بڑے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ کیوں کہ اگر جناب محمد نہ ہوتے اللہ تعالیٰ میرا وجود بھی تخلیق نہ فرماتا، اور کوئی انسان اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کو پیدا فرمانا تھا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، لوگوں میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، پس میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی، مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میرا تعارف ہو، کوئی میرا بھی نام لے، کوئی مجھ کو بھی پہچانے۔ فخلقت الخلق، پس میں نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق کون سی تھی؟ اے خلق محمد، کہ میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا فرما دیا۔ اب جو میرے محبوب محمد کا دیدار کر لے گا، میرے محبوب کے جلووں سے خدا کا دیدار حاصل کر لے گا۔ سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس بندے نے میں محمد کا دیدار کر لیا وہ یہ سمجھے کہ اس نے خدا کا دیدار کر لیا ہے۔ کیوں کہ رأیت ربی فی احسن صورت، اس کائنات میں کوئی آنکھ نہیں جس آنکھ نے خدا کا جلوہ دیکھا ہو، بس ایک آنکھ محمد کی آنکھ ہے جس نے اپنے خدا کا بڑے خوبصورت انداز میں دیدار فرمایا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورت۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب بشری لبادے میں تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ، جا کر زمین سے ایسے مقام سے مٹی اٹھا کر لے کر آؤ جو مٹی میرے محبوب کی شان کے مطابق ہو۔ اور جب اللہ نے یہ حکم فرمایا فَأَتَاهُ بِالْقَبْضَةِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي هِيَ مَوْضِعُ قَبْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین اس جگہ سے مٹی اٹھا کر سفید رنگ کی مٹی ایک مٹھی بھر مٹی سفید رنگ کی اس مقام سے اٹھا کر واپس لے گئے جہاں پر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار موجود ہے، جہاں پر آج سبز گنبد مدینہ شریف میں موجود ہے۔ اس مقام سے جبریل امین مٹی کو اٹھا کر لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو سرکار نے فرمایا فَأَجْنَتْ بِمَاءِ تسنیم، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے مائع تسنیم کے ساتھ، یہ جنت کا پانی ہے، مائع تسنیم کے ساتھ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے گوندا، ثم غمست فی انہار الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو جو مائع تسنیم کے ساتھ گوندی گئی تھی، جو مائع تسنیم کے ساتھ جب وہ نرم کی گئی تھی، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ناروں میں جب وہ گوتے لگوائے، وہ مٹی گوند کر اللہ نے اس کو جنت کی ناروں میں جب وہ گوتے لگوائے، وَطِيفَ بِهَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس مٹی کو، جس مٹی کے ساتھ محبوب محمد کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا، اس مٹی کو پہلے ساتوں آسمان کا طواف کروایا گیا، پھر ساتوں زمینوں کا اللہ تعالیٰ نے طواف فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ زمین بھی جان لے کہ یہ آمنہ کے لال محمد کے وجود کی مٹی ہے، اور ساتوں آسمان بھی جان لے کہ اللہ کے محبوب کی تشریف آوری کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین و آسمان پر اس مٹی کو طواف کرایا۔ فَعُرِفَتْ الْمَلَائِكَةُ مُحَمَّدًا وَفَضْلَهُ قَبْلَ أَن تُعْرَفَ آدم، پس ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے تعارف سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اور آپ کا فضل و کرامت جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو کمال عطا فرمایا ہے وہ کمال ان کا ذاتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی پیشانی میں اللہ نے نور محمد کو رکھا تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے میرے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، اور سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے تھے، اس سجدہ کرنے کی امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ سجدہ جب وہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، حقیقت میں وہ سجدہ نور محمد کو تھا، جو نور محمد آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگ کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین و آسمان پر اس مٹی کو گھمایا تاکہ ساتوں زمین و آسمان جان لیں کہ جناب محمد مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پس ملائکہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانا قبل اس کے کہ وہ آدم علیہ السلام کو پہچانتے، یعنی آدم علیہ السلام کو جاننے اور پہچاننے سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچان گئے۔ ثم کان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی غرۃ جبہۃ آدم، پھر آدم علیہ السلام نے اس نور کو اپنی پیشانی میں محسوس کیا۔ وکیل لہو، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ جو میری پیشانی میں، میرے ماتھے میں ایک عجیب سی بہار ہے، ایک نور ہے، ایک رونق ہے، یا اللہ یہ کیسی ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو بتایا گیا یا آدم ھذا سید والدک من الانبیاء والمرسلین، اے آدم حقیقت میں تو یہ تمہارے بڑے ہیں، لیکن ظاہراً اور صورتاً یہ تیری اولاد میں تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے سردار بن کر پیدا ہونے والے انسان کا نور ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ نعرہ حیدری۔ یا علی، فرمایا کہ اے آدم یہ جو تمہاری پیشانی میں نور چمک رہا ہے نا، یہ تمہارا ذاتی نور نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ نور بطور امانت تیرے ماتھے میں سجایا ہے، اور یہ نور تیری اولاد میں پیدا ہونے والے اس انسان کا نور ہے جو اللہ کے تمام نبیوں کا اور تمام رسولوں کا سردار بن کر کائنات میں جلوہ افروز ہوگا۔ اب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کا نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود ہے، تو آدم علیہ السلام کا نکاح اور آدم علیہ السلام کی شادی حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ جنت میں کر دی گئی، اور مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مقرر کیا گیا کہ میرے محبوب پر درود پڑھو اور اپنی خاتون کے نزدیک ہو جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام مائی حوا سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک ہوئے تو قدرت کا اصول یہ بنا کہ ایک بچہ اور ایک بچی صبح کے وقت پیدا ہوتے تھے۔ حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بقا دینی تھی، نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ ایک بیٹا اگر 1 سال کے بعد پیدا ہوتا تو اولاد آدم بڑھنے میں بڑا وقت لگ جانا تھا۔ اللہ نے اس زمین کو انسانیت کے ساتھ بھرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو علی کل شیء قدیر ہے، اس نے جب وہ یہ کام کیا کہ صبح کے وقت حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے بطن اقدس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، پھر یہ بیٹا اور بیٹی شام تک جوان ہو جاتے تھے، تو شام کو پھر ایک بیٹا اور بیٹی آپ کے بطن اقدس سے پیدا ہوتے تھے،
اب اس شریعت میں بہن بھائی کا نکاح حلال تھا، اب شریعت اسلام میں یہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانا تھا تو صبح والے بچے کا نکاح شام والی بچی کے ساتھ اور صبح والی بچی کا نکاح شام والے بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب وہ فرماتے تھے تاکہ یہ اولاد آدم مزید آگے پروان چڑھے اور مزید آگے اولاد آدم کا پھیلاؤ ہو سکے۔ تو یہ دستور قدرت تھا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ صبح کو شام کو دو بیٹوں کو جنم دیا کرتی تھی۔ فلما حملت حوا بشیسا انتقلا ان آدم الی حوا، تو جب حضرت شیس علیہ السلام حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بطن اقدس میں تشریف لائے تو وہ نور جو نور محمد آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا وہ وہاں سے منتقل ہو کر حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بطن اقدس میں تشریف لے گیا۔ یعنی وہ نور محمد جو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم میں بطور امانت رکھا تھا وہ نور وہاں سے شفٹ ہو کر حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بطن پاک میں تشریف لے گیا۔ وَقَانَتْ تالدو فی کل بطن والدین الا شیسا، آقا کریم نے فرمایا کہ حضرت حوا ہمیشہ دو اولادیں پیدا کرتی تھی، یعنی بیٹا اور بیٹی دو، لیکن جب شیس علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اکیلے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ کوئی اور جب وہ بہن یا کوئی اور خاتون کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد نبوت جس انسان کو ملی ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے، اور آپ ہی آدم علیہ السلام کے خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ کو ہی آدم علیہ السلام نے وہ نور محمد ودیت عطا فرمایا اور اس نور کا وارث بنایا۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب کا نور یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کا اور ساتھ شریک پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی کرامت، اپنے محبوب کے نور کی فضیلت، اپنے محبوب کی نور کی شرافت کو کائنات کے سامنے واضح کرنے کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا۔ فرمایا ہمیشہ حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ دو اولادیں جنم دیا کرتی تھی، لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام کی باری آئی تو صرف اکیلے شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فَإِنَّهَا وَلَدَتْهُ وَحْدَهُ، بے شک وہ اکیلے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کرامتاً لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمد کی کرامت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا۔ ثم لم یزل ینتقل من طاہر الی طاہر الی ان ولد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ نور پاک پشتوں سے پاک ریموں میں منتقل ہوتا رہا، یعنی شیس علیہ السلام سے ان کے اولاد میں اور ان کے اولاد سے آگے اولاد میں چلتا رہا، لیکن یہ جو نور محمد ہے یہ کبھی بھی کسی کافر یا کسی مشرک کے نہ پیٹ میں رہا نہ پش میں رہا۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک ریموں میں منتقل فرمایا۔ کبھی بھی کوئی مشرک یا کوئی کافر میرے ابو و اجداد میں نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک سارے کے سارے موحد تھے، وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ پاک ریموں سے پاک پشتوں سے پاک ریموں میں یہ نور منتقل ہوتا ہوتا اس مقام تک پہنچ گیا کہ جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے۔ ولما توفی آدم، اور جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا نا، کان شیس علیہ السلام وصیًا علی والدیہ، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، کہا اے میرے بیٹے، میرے باپ آدم نے مجھ سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ اے شیس اس نور کو کسی غیر یعنی کہ جائز مقام پر منتقل نہ کرنا۔ اے شیس یہ نور اللہ کا نور ہے اور یہ نور جناب نبی آخر الزمان کا نور ہے اور یہ اس انسان کا نور ہے جو میری اولاد میں تمام پیدا ہونے والے نبی اور تمام پیدا ہونے والے رسولوں کا سردار بھی ہے اور خاتم الانبیاء کا نور ہے۔ لہٰذا اس نور کو ہمیشہ پاک پشتوں میں اور پاک ریموں میں منتقل کرنا۔ تو آدم علیہ السلام نے جو وصیت اپنے بیٹے شیس کو کی تھی وہی نصیحت حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے آگے اولاد کو کی۔
اللہ یدع ھذا النور الا فی المطہرات من النساء، فرمایا شیس علیہ السلام نے بیٹا اس نور کو ہمیشہ پاک خواتین کی طرف منتقل کرنا. وَلَمْ تَزَلْ ھَذَا الْوَصِيَّةُ جَارِيَةٌ تَنْقُلُ مِنْ قَرْنٍ إِلَىٰ قَرْنٍ ان ادى اللہ تعالی النورا الى عبد المطلب، حتیٰ کہ شیس علیہ السلام سے یہ نور محمد چلتا رہا، پاک پشتوں میں رہا اور پاک ریموں میں رہا، اور چلتا چلتا یہ نور جناب حضرت عبد المطلب جو کہ آقا نعمت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، آپ تک یہ نور محمد پہنچا. اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک یہ نور پہنچا تو آپ سے یہ نور جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک پہنچ گیا. اشرف علی تھانوی صاحب آپ نے نشر الطیب کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ایک رات جب وہ آپ یعنی کہ جوان تھے، آپ کا حالت شباب ہے، ایک رات آپ حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے ہیں. آپ نے جب آپ سو کر اٹھے بیدار ہوئے تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت ہے. کیا کیفیت ہے؟ آپ حتیم کعبہ میں سوئے، کچھ دیر سوئے رہے، جب سو کر بیدار ہوئے نا تو کیا دیکھتے ہیں؟ میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، میرے سر پر تیل لگا ہوا ہے، کنگھی کی ہوئی ہے، اور میرے جسم سے ایک عجیب سی مہک اور ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ حضرت عبد المطلب ان کے اجداد اس وقت کے بڑے بڑے کائنوں کے پاس لے کر گئے، تو کائنوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو حساب کتاب لگانے کے بعد کائنوں نے کہا کہ جو ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ اس بندے کی اب شادی کر دی جائے اور یہ شادی کے اب لائق ہو گئے ہیں. تو اس وقت آپ کے اجداد نے حضرت عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کی شادی ایک خاتون سے کی جس کا نام قبلہ تھا، کاف دو نقطوں والا با اور لام ہے، قبلہ، اس کے ساتھ شادی کی. چند دن یہ شادی چلی تو قبلہ فوت ہو گئی. اس کے بعد آپ کی شادی فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ نامی خاتون کے ساتھ شادی کی گئی. اور جب فاطمہ نامی خاتون کے ساتھ آپ کی شادی کی گئی تو وہ نور محمد جو حضرت عبد المطلب کے جب وہ بطن مبارک میں اور آپ کی پشت مبارک میں اللہ نے بطور امانت رکھا تھا، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا کے ابا جان ہیں، ہمارے آقا کے والد بزرگوار ہیں، ان کی شکل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹ میں تشریف لے آیا. اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا والد بزرگوار ہیں، جب اپنی ماں حضرت فاطمہ کے پیٹ میں تشریف لائے تو کتب احادیث اور سیرت میں آتا ہے حضرت فاطمہ جو کہ حضرت عبداللہ کی اماں ہیں، جب وہ باہر نکلا کرتی تھی تو پتھر بھی سلام کرا کرتے تھے اور درخت بھی جھک جھک کر سلام کرتے تھے، اور ان کو آ کر فرشتے مبارک بات دیتے تھے، اے فاطمہ تم کو مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں اللہ کے پیارے محبوب محمد کا نور آ گیا ہے. یہ روایت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب کے اندر نقل فرمائی ہے. فرمایا کہ آدم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اور وہ وصیت چلتی چلتی جب وہ آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچی، صاحب جب وہ میلاد النبویہ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں فسبحان من اصطفیٰ آدم بے محمد، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے محبوب محمد کی برکت سے آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. یعنی کہ حالت انسانیت کے کالم میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی شکل میں جناب نبی آخر زمان کو پیدا فرمایا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، وَاجْتَبَاهُ اور ان کو چنا، وَتَابَ عَلَيْهِ اور ان کی توبہ کو قبول کیا، وَغَفَرَ لَهُ اور ان کو معاف کیا، وَهَدَاهُ اور ان کو ہدایت دی. وَلَا زَالَ نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی صلب آدم حتی حملت حوا بشیسہ. آگے وہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا، اور شیس علیہ السلام جب اس نور کے امین ہوئے تو حضرت شیس علیہ السلام کی شادی جب وہ ایک خاتون کے ساتھ کی گئی جس کا نام بی بی جب وہ مخوائلہ، جب وہ کتب احادیث میں آتا ہے بی بی مخوائلہ
ان کے ساتھ حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کی گئی، اور اس مخوائلہ نامی خاتون کے پیٹ میں جب انوش نامی بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت ان کو بھی آسمان سے آ کر فرشتے سلامی دیا کرتے تھے اور آ کر کہا کرتے تھے اے مخوائلہ تم کو مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں اللہ کی بہت بڑی امانت تشریف آ چکی ہے۔ یہ وہ نور محمد تھا جو آدم علیہ السلام سے چلا اور پھر چلتا چلتا پاک راستوں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے چلتا چلتا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچا، اور پھر آپ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک آیا۔ کتب احادیث میں آتا ہے، اور اس روایت کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب فی ذکر الحبیب کے اندر نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو جب شادی کی نیت سے حضرت آمنہ بنت وہب کے گھر کی طرف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک کاہنہ خاتون بیٹھی تھی جس کا نام تھا فاطمہ خسئیمہ، فاطمہ خسئیمہ جس کا نام تھا، وہ راستے میں بیٹھی تھی۔ تو اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا نا تو اس نے کہا اے عبداللہ میں تو اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب حضرت عبداللہ حضرت آمنہ بنت وہب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جا رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے کتب حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اس فاطمہ خسئیمہ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، اور آگے بڑھ کر جب اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی جب وہ پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہے وہ کائنہ تھی، اور اس نے کہانت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ خاص بندہ ہے، اس کا ماتھا اللہ کے نور کے ساتھ چمک رہا ہے، اور جو آخری نبی اللہ نے پیدا کرنا ہے میرا علم کہتا ہے کہ اس کا نور اللہ نے اس کے جسم کے اندر بطور امانت رکھا ہے۔ تو اس فاطمہ خسئیمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہا کہ اے عبداللہ اگر تو پسند کرے تو میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آپ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر دی گئی تو پھر ایک دن وہ فاطمہ خسئیمہ حضرت عبداللہ کے سامنے آئی تو اس نے منہ موڑ لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا اے کائنہ کل تو میرے ساتھ شادی کرنے کا ارادے رکھتی تھی اور میرے ساتھ تو بڑی رغبت رکھتی تھی، آج کیا ہوا؟ آج تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اس نے کہا اے عبداللہ میں کوئی بد چلن خاتون نہیں ہوں، میں بازاری خاتون نہیں ہوں، میں بد اخلاق اور بد کردار خاتون نہیں ہوں، میں تم کو بتاتی ہوں کہ اس دن میری تیری طرف رغبت کس وجہ سے تھی اور آج میں نے منہ موڑا، جس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے عبداللہ میں نے اپنے علم سے دیکھا ہے کہ تیرے ماتھے میں اللہ کے نبی کا نور چمک رہا تھا، اور میں نے جب اس نور نبوت کو دیکھا تو میں نے چاہا کہ کاش یہ نور میرے پیٹ میں آ جائے اور میں اس نور کی ماں بن کر کائنات میں عزت تمام حاصل کر لوں، لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ وہ نور کہیں تیرے ماتھے سے شفٹ ہو گیا ہے، کہیں چلا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری شادی ہو گئی ہے، میری بیوی کا نام آمنہ بنت وہب ہے۔ اس نے کہا اے عبداللہ جا کر اپنی بیوی کو بشارت دے دے، میں تم کو بتاتی ہوں کہ اے آمنہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کا تاجدار آ گیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا مرحبا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا یا عبداللہ اے عبداللہ اخبر زوجتو کا، اے عبداللہ جا کر اپنی بیوی کو یہ خبر دے دے انہا حملت بخیر اہل الارض و نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جا کر اپنی بیوی کو بتا دے اے آمنہ تو اس زمین کی سب سے بہترین مخلوق کی ماں بننے کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ عنایت میں آ گئی ہے، اور کائنات کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے تاجدار کی ماں بننے کا شرف اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہے شان نورانیت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کے لبادے میں ہم انسانوں کی راہبری کے لیے بھیجا، ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت نور میں آتے
اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پاتے تو ہم انسان بھٹکے رہتے، ہم کو کوئی راہ دکھانے والا نہ ہوتا اور ہم بہکے رہتے، کوئی ہم کی رہنمائی نہ کرتا۔ اللہ نے ہم انسانوں پر مہربانی کی، ہم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ فرستادہ، اپنا وہ پیغمبر، اپنا وہ نبی ہماری طرح انسانوں میں بھیج کر ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ ہم اس محبوب سے مانوس ہو جائیں۔ جب ہم دیکھیں کہ وہ نبی ہماری طرح کھاتا بھی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، جب ہم دیکھیں وہ نبی ہماری طرح پیتا بھی ہے، ہم بھی پیتے ہیں، جب ہم یہ دیکھیں کہ وہ نبی ہماری طرح معاملات حیات کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم اس ذات سے مانوس ہو جائیں، اس کے قریب ہو جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور جب ہم اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ابدی سعادت مندی نصیب فرما دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اپنے محبوب کو حالت نور میں ہی بھیج دیتا، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے محبوب کو کائنات میں بھیجا تھا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مناسب بیان کیے۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا کہ وہ تمہارے گندے دل کو صاف کرے اور تم کو تزکیہ نفس کر کے اللہ کا قرآن بھی سکھائے اور حکمت کی باتیں بھی بتائے۔ اگر محبوب دو عالم جناب محمد مصطفیٰ نور کی حالت میں آتے تو پھر ہم سرکار سے نہ فیض لے سکتے اور نہ ڈائریکٹ وہ فیض ہمارے تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر مہربانی کی کہ اللہ نے محبوب کو حالت بشریت میں بھیج کر ہمارا تزکیہ قلب بھی کر دیا، ہم کو قرآن بھی عطا فرما دیا اور اپنے محبوب کا پیارا فرمان بھی عطا فرما دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے آقا مگر تیرے اوصاف